اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کا، اپنے تمام اساتذہ کا اور جن سے بھی میں نے کسب فیض کیا ہے ان تمام علماء کا، دوستان کا کہ جو اس ادارے سے منسلک ہیں، تمام اساتذہ کا کہ جو اس ادارے میں کافی عرصے سے مصروف تعلم ہیں، اور تمام اس ادارے کی ٹیم کا، اور اس کے علاوہ اپنے تمام دیگر اساتذہ کا کہ جن سے کسب فیض حاصل کیا ہے، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور بہت ساری یادیں اس مدرسے سے وابستہ ہیں، اور 8 یا 9 سال کا عرصہ اس مدرسے میں زیر تعلیم رہے، ان کے یہاں کے اساتذہ سے استفادہ کیا، ان کی شفقت سے بھرپور استفادہ کیا، ان کے تجربات سے، ان کی تعلیمی مہارتوں سے، صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق ہوئی۔ تو خصوصی شکر گزار ہوں ان تمام ادارے والوں کا، اور ان کے لیے خاص طور پر دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی تمام کوششوں کا بہترین ان کو اجر عطا کرے، اور انشاءاللہ روز قیامت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پرچم کے تلے ان کو محشور کرے۔ اور ان کی توفیقات کے لیے، آپ تمام کی توفیقات کے لیے، ہم تمام کی علمی کاوشوں کی بلندی کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے تعجیل کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے۔ جس عنوان کے تحت گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے آمادگی ماہ محرم، استقبال ماہ محرم، اور اس کے حوالے سے کچھ معروضات انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بہت مفصل موضوع ہے اگرچہ یہ، اور بہت ہی جذبات سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اور ایک بہت سخت حقیقت ہے کہ جو اس سے منسلک ہے۔ ماہ محرم کے حوالے سے علماء، خصوصاً جو نجف میں جن اساتذہ سے کے سامنے دان و ادب طے کرنے کی توفیق ملی، ان سے بھی کافی مرتبہ یہ سنا ہے، اور بزرگ علماء سے بھی سنا ہے کہ جو شخص، جن افراد کو ماہ مبارک رمضان میں توفیق توبہ نہیں ہوتی، نہیں ملی، یا کسی بھی وجہ سے توفیق نہیں مل سکی، وہ انتظار کرے یوم عرفہ کا، اور جس شخص کو یوم عرفہ بھی نصیب نہ ہو، یوم عرفہ بھی توفیق نہ مل سکے، تو وہ انتظار کرے ماہ رمضان کا۔ بہت شکریہ۔ تو ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کے لیے، مومن کے لیے بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ انسان کے لیے، مومن کے لیے استغفار کا ایک بہت ہی نایاب موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اپنے اعمال کو درست کرنے کا بہت نایاب موقع ہے۔ اور ماہ محرم کے اندر یہ تمام خصوصیات، ماہ محرم کے حوالے سے یہ تمام برکتیں صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ محرم، یہ مہینہ منسوب ہے قربانی سید الشہداء سے، اور یقیناً یہ وہ قربانی ہے، یقیناً یہ وہ خون بہایا گیا ہے کہ جو خون رسول اللہ تھا، کہ جو خون جناب زہرا تھا، جو خون امیر المؤمنین تھا۔ تو اس خون کی برکت سے، اس خون کی کرامت سے مومن کو یہ اجر دیا گیا ہے، مومن کے لیے یہ ثواب رکھا گیا ہے کہ مومن اپنے گناہ اس طرح سے دھلوا سکتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو اس طرح سے صاف کروا سکتا ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو۔ تو اس کے حوالے سے کہ اس ماہ محرم کا استقبال کس طرح سے کیا جائے، اس کی آمادگی کی کس طرح سے کی جائے، اس کے لیے اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اس ماہ محرم کے حوالے سے، چند معروضات مجھے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، چند روایات میں پیش کروں گا کہ ماہ محرم ائمہ علیہ السلام کے لیے کتنا اہم تھا
اور کیا ماہ محرم کی اہمیت تھی ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ محرم کا چاند دیکھتے تھے تو ان کے اوپر غم اس طرح سے طاری ہو جاتا تھا، ان کے اوپر افسردگی اس طرح سے طاری ہو جاتی تھی کہ انہیں پھر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماہ محرم ہے اور میں نے موسیٰ کاظم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مولا کے اوپر افسردگی اس طرح سے طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں تک کہ 10 دن گزر جاتے تھے۔ جب 10واں دن آتا تھا یعنی یوم عاشور آتا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے بابا کو فرماتے تھے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب ہمارے جد حسین ابن علی کو قتل کیا گیا، جس دن میں ہمارے جد کو شہید کیا گیا، مظلوم شہید کیا گیا، اور اس دن امام گریہ فرماتے تھے اور اہتمام کرتے تھے گریہ کا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے روایت ہے سفینۃ المستدرک سفینۃ البحار کے اندر کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عاشور کا یعنی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو امام کے اوپر حزن طاری ہو جاتا تھا، غم طاری ہو جاتا تھا، امام کا بکا، امام کا گریہ شدید ہو جاتا تھا، بہت ہی زیادہ، یعنی عام بکا سے بہت زیادہ بلند ہوتا تھا امام کا بکا۔ اور کیا وجہ تھی اس کی وجہ تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت، ان کے مصائب کا یاد کرنا۔ اور اس کے بعد لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے، مولا کے پاس لوگ آتے تھے، امام کے چاہنے والے آتے تھے، امام کو تعزیت پیش کرتے تھے ان کے جد حسین ابن علی کی، ان کے ساتھ گریہ کرتے تھے، امام کے ساتھ نوحہ خوانی کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرتے تھے اور تمام یہ کام انجام دیتے تھے۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کا طرز کیا ہوتا تھا، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، امام کا کیا اہتمام ہوتا تھا کہ جب محرم آتا تھا، ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، امام اپنے شیعوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے ساتھ فرش عزا بچھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہتمام کرتے تھے کیا کہ امام شعراء کو بلاتے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ وظیفہ دیتے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ مصیبت سید الشہداء کو شاعری کے اندر ڈھال کر اس کے حوالے سے قصیدہ خوانی کی جائے، اور صرف یہی نہیں کہ قصیدہ خوانی کی جائے، قصیدہ خوانی بھی اس انداز سے کہ جس کے ذریعے رونے کے اندر شدت پیدا ہو۔ امام کے پاس ایک امام کے صحابی آئے تھے، غالباً دائیبل تھے، اور امام نے جب ان کو کہا کہ مجھے کچھ شعر سناؤ ہمارے جد حسین ابن علی کی مصیبت پر، تو دائیبل نے جب اشعار سنانے شروع کیے، قصیدہ خوانی شروع کی، تو امام نے روک کر کہا کہ اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سناؤ کہ جس طرح سے اہل عراق پڑھتے ہیں، کیونکہ دائیبل کا تعلق عراق سے تھا، تو کہا کہ تم اس طرح سے سناؤ جس طرح سے اہل عراق قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ اہل عراق کا ایک خاص انداز ہے، آج بھی معروف ہے تمام عرب دنیا کے اندر، ایک خاص لہن ہوتی ہے، خاص ان کا ایک جسے ہم لوگ کہتے ہیں عام زبان میں سر ہوتا ہے، ایک لے ہوتی ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے، اس سر کی وجہ سے، اس لہن کی وجہ سے شدت گریہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس لہن کی وجہ سے انسان کا دل بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ تو امام کہنے لگے کہ اس انداز سے سنو جس طرح سے اہل عراق یہ قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی دیکھیے یہاں پر اس پوائنٹ کی طرف توجہ کیجیے کہ امام کی نگاہ میں اگر صرف مصیبت امام حسین سننا مقصود ہے تو امام قصیدہ خوانی سن رہے ہیں، یا قصیدہ خوانی بھی نہ کرائیے، امام صرف اور صرف کسی شخص کو بٹھا کر امام کی مصیبتیں سن لیں، یا خود امام بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو اپنے جد کی مصیبتیں سنا دیں، لیکن یہاں امام روک کر شاعر کو کہہ رہے ہیں کہ اس انداز سے سناؤ کہ جس طرح سے تم لوگ پڑھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس انداز سے غم میں اضافہ ہوتا ہے، دل مزید غمگین ہوتا ہے۔ یعنی یہ مطلب یہاں پر یہ ہے، پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ امام اس طرف اشعار کروا رہے ہیں، اس طرف یہاں پر امام توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو رو، گریہ کرنا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں گریے کا اہتمام کرنا ہے،
کہ جس کے اندر مصائب امام حسین سنا کر گریے کا اہتمام کرنا ہے. یعنی فقط مصائب امام سنانا اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریہ، جس چیز کے ذریعے سے گریے کا اہتمام ہو اس چیز کو بھی داخل کیا جائے. درود پڑھیے بآواز بلند محمد علیہ. اچھا، اور گریہ بھی کس طرح سے امام فرما رہے ہیں، خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. امام کے پاس امام کے صحابی آئے جن کا نام لکھا ہے تاریخ میں ابن شبیب. عاقف امام سے احوال پرسی کی اور پھر اس کے بعد امام نے ان سے فرمایا کہ ان کن تباکین لشین. بہت معروف روایت ہے، بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر دیکھیے امام کس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ان کن تباکین لشین فبکی للحسین علیہ السلام، فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کسی چیز پر رونا آئے، اگر کبھی گریہ کرو، اگر کبھی رونا آئے تم کو، تو کس چیز پر گریہ کرو؟ حسین ابن علی پر. فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. یعنی امام دیکھیے گریے کا تمام محور بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بنا رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر تمہارے اعتبار سے کوئی غم طاری ہوتا ہے، تمہیں دنیاوی کوئی غم ملتا ہے، یا کوئی ایسی مصیبت تم پر آتی ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے ہو، اس اپنی مصیبت کو بھی امام حسین علیہ السلام کی گریہ کی طرف پھیر دو. اس مصیبت پر اگر تمہیں گریہ آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، تو اس رونے کو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف پھیر دو. یعنی اگر رونا ہے تو کس کی طرف رو؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رو. کیوں؟ کیونکہ جیسی مصیبت امام حسین علیہ السلام کی ہے ویسی مصیبت کسی کی نہیں. دیکھیے یہ تمام کی تمام باتیں، اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں جو اگرچہ لے کر آئے تھے، انشاءاللہ موقع ہوگا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. بلکہ ایک اور روایت سن لیجئے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام دیبل سے فرما رہے ہیں، اے دیبل، جو روئے اور رلائے ہماری مصیبتوں پر ایک مرتبہ بھی، چاہے وہ ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یعنی اس کا اجر ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ پروردگار جانے اور وہ بندہ جانے، اتنا عظیم اجر ہے اس کا. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو جاتی، امام خاموش ہو جاتے. نہیں، امام آگے بڑھے. اے دیبل، جس کی آنکھ بہے، یعنی جس کی آنکھ سے ایک آنسو بہے ہماری مصیبتوں پر، اور وہ گریہ کرے ہماری مصیبتوں پر کہ جو ہمارے دشمنوں کی جانب سے ہمیں ملی تھی، پروردگار اس کو ہمارے ساتھ قیامت کے دن محشور کرے گا. یہاں تک بات ہو جاتی. دو اجر بیان کر دیے، 2 مرتبہ امام نے تنبیہ کر دی. یہاں تک ہو جاتی، امام خاموش ہو جاتے. نہیں، امام آگے بڑھے. امام نے فرمایا، اے دیبل، جو روئے ہمارے جد حسین ابن علی کی مظلومیت پر، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تمام کے البتتاً، یعنی تمام کے تمام جتنے گناہ ہیں، جتنے چھوٹے بڑے جیسے بھی گناہ ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں استغفار کی توفیق سے محروم رہا، یوم عرفہ محروم رہا، محرم کا انتظار کرے. محرم وہ مہینہ ہے کہ جو غم سید الشہداء کے طفیل، ایک آنسو بہانے کے طفیل انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. درود پڑھیے ان کی تمام ائمہ کی کرامت پر. دیکھیے یہ تمام گفتگو ہے، یہ تمام باتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت میں اور ان کی روایات سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. خود ماہ محرم کا اہتمام اور سید الشہداء پر جو ڈھائی جانے والی مصیبت تھی اس پر گریہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے ہمیں ملتا ہے. دیکھیے اسی طرح کی جتنی روایات آپ لوگ مطالعہ کریں تو فوکس صرف اسی چیز پر ہے کہ اس مہینے میں صرف اور صرف توجہ اس بات پر ہو کہ عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا جائے، فرش عزا بچھایا جائے اور گریہ سید الشہداء کا اہتمام کیا جائے، نوحہ خوانی کی جائے، مرثیہ خوانی کی جائے. جس ثقافت میں ہم ہیں اس ثقافت کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کیا جائے. فوکس صرف اور صرف اسی بات پر ہے.
ہاں اب آج کا دور چونکہ ہمارے پاس ایسا آ گیا ہے کہ جیسے ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں کیا ہوتا تھا کہ امام بلاتے تھے کسی شاعر کو، جیسے کہ طیبل کے مختلف واقعات مشہور ہیں، امام رضا کے وہ بہت سارے واقعات مشہور ہیں. امام نے کسی شاعر کو بلایا، اس کو قصیدہ خوانی کرنے کو کہا، اس کو اشعار سنانے کو کہا، تو وہ اشعار سناتا تھا صرف اور صرف مصیبت امام حسین کے اعتبار سے، صرف وہ اشعار سناتا تھا کہ جو مظلومیت سید الشہداء سے متعلق ہوں. آج ہمارے پاس پیٹرن کافی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، کافی طریقہ ہمارا بدل چکا ہے. ہمارے پاس مجلس اعضا ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کی اگر مجلس اعضا ہوتی ہے، خطیب پڑھتا ہے تو اس کے اندر تقریباً 45 یا 50 منٹ فضائل امیر المؤمنین یا اصلاح کی باتیں یا جو دیگر دینی امور ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور 10 یا 12 منٹ یا 5 منٹ جیسے بھی خطیب کی آسانی ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ مسائل پڑھتا ہے. تو یہ آج ہمارا طریقہ کار ہے. اس سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، ظاہر ہے یہ سید الشہداء کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اصلاح بھی اسی ممبر سے کی جا رہی ہے، دینی احکامات بھی اسی ممبر سے بیان کیے جا رہے ہیں، اسی پلیٹ فارم سے بیان کیے جا رہے ہیں. کیونکہ بہرحال مجلس اعضا ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں بہت زیادہ جاذبیت ہے، ہر عام و خاص آتا ہے اور وقت نکال کر آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہتر ہے کسی اعتبار سے بھی کہ اسی ذکر کے ذریعے سے انسان کو دین کی طرف، فضائل کی طرف، عقائد کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور صحیح عقائد اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عموماً یہ اشتباہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر نگاہ اس اعتبار سے ہو جاتی ہے کہ وہ جو مجلس میں ہم جا رہے ہیں، جو خطیب پڑھ رہا ہے یا جو پڑھتا ہے، اس خطیب کی جو ایک خصوصیت ہے جس اعتبار سے وہ گفتگو کرتا ہے، وہ گفتگو ہمارے مزاج کے اعتبار سے نہیں ہے. تو یہاں پر ایک نظر کس طرف ہو جاتی ہے کہ اب اس مجلس میں جا کے مجھے سننے کا فائدہ ہوگا یا نہیں. اب یہاں پر نگاہ کس سے پھر گئی، وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے ترغیب اس طرف دلائی ہے کہ مجلس میں جاؤ، مجلس کا اہتمام کرو، عزائے سید الشہداء کا اہتمام کرو. اس اعتبار سے ہماری تھوڑی سی نگاہ پھر جاتی ہے، اس اعتبار سے ہمارا تھوڑا سا رجحان ہٹ جاتا ہے. رجحان کس طرف آ جاتا ہے کہ جس مجلس میں ہم جا رہے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ استفادہ ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی کام کی بات ملے گی یا نہیں. تو بہت سارے لوگوں سے اشتباہ بھی دیکھا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ جناب خطیب جو ہے وہ مزاج کا نہیں ہے اور اچھی باتیں نہیں کرتا، تو بیکار ہے جانا، کوئی فائدہ نہیں ہے، سود مند نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ توہین ہے فرش اعضا کی، یہ توہین ہے تعلیمات اہل بیت کی. اہل بیت علیہم السلام نے صرف اور صرف ترغیب دلائی ہے تو اس طرف کہ مجلس اعضا کا انعقاد کیا جائے، اہتمام کیا جائے. یہ دیگر ثانوی فوائد ہیں کہ جو ہمیں مل رہے ہیں، ذکر سید الشہداء کے طفیل ہمیں مل رہے ہیں، اس فرش اعضا کی برکت سے ہمیں مل رہے ہیں کہ آج ہمیں عقائد بھی مل رہے ہیں، ہمیں احکامات بھی مل رہے ہیں، ہمیں تفسیر بھی، بہت ساری چیزیں اس درسگاہ سے، اس مجلس اعضا سے ہمیں مل رہے ہیں. اگر نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جانا فضول ہے، ہمارا جانا بیکار ہے، ہمارا جانا سود مند نہیں. ہم اصل مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ فرش اعضا کا اہتمام، فرش اعضا پر بیٹھ کر عزائے سید الشہداء کا اہتمام، یہ اصل مقصد ہے. اس کی طرف سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے. اور یہاں پر ایک جیسے کہ یہ توہین در توہین یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ خطیب کوئی ایسی بات کرے کہ جو آپ کے مسلمات سے بالکل اختلاف رکھتے ہوں، آپ کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہوں، آپ کے وہ عقائد کے جو علماء نے بہت مشکل سے محفوظ کیے، بہت مشکل سے روایات سے نکال کے آپ تک پہنچائے، ان سے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ جا رہا ہو. یعنی خدا نخواستہ غلو کی باتیں کی جا رہی ہیں، خدا نخواستہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے. خطیب سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بائیکاٹ کی جائے، اگر شخصیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ترغیب مل رہی ہو اس خطیب کو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ بائیکاٹ کیا جائے. لیکن ایک مرتبہ میرے مزاج کی گفتگو نہیں ہے، خطیب غلط نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ تعلیمات اہل بیت کے مخالف نہیں جا رہا، لیکن میرے مزاج کی گفتگو نہیں کر رہا. اب اپنے مزاج کے معیار کے مطابق میں یہ کہہ دوں کہ جناب علی اس فرش اعضا کا فائدہ ہے یا نہیں، یعنی یہ جسارت میرے اندر کہاں سے ہے؟ یہ جسارت مجھے ملی کہاں سے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے، یہ فرش اعضا کی توہین ہے کہ ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے اس فرش اعضا کے افادے کا تعین کریں کہ جناب علی کہاں فرش اعضا کا سے فائدہ مل رہا ہے، کہاں پر جو ہے فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ اپنے مزاج کو پیچھے رکھ کر، تعلیمات اہل بیت کو مقدم کر کے ہمیں صرف اور صرف اسی بات پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ ماہ محرم ہے، یہ ماہ مصیبت سید الشہداء ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں ائمہ علیہ السلام اپنے غم کو تازہ کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کربلا دوبارہ آ جاتی ہے.
اور اس وجہ سے ان کا گریہ شدید ہوتا ہے، ان کا بکا شدید ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں، اس ماہ محرم میں فرش اعضاء کا اہتمام کریں. درود پڑھیے بآواز بلند محمد. اچھا، ایک اور امر کی طرف، ایک اور بات کی طرف چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دلاؤں، اور بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ دیکھیے بہت سارے گھروں میں یہاں پر یہ توجہ رہے، یہاں پر یہ خیال رکھیے گا کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہیں، ائمہ علیہ السلام کا کردار کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. اس ماہ محرم میں اہتمام کیا جائے فرش اعضاء کا، اس ماہ محرم میں اہتمام کیا جائے گریہ سید الشہداء کا، کہ سید الشہداء پر گریہ ہو، ایک محفل ہو کہ جس کے اندر سید الشہداء پر گریہ کیا جائے. بہت سارے علاقے ایسے دیکھیں، خصوصاً پنجاب جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ذرا سیکیورٹی کے سخت مسائل ہیں، وہاں پر حکومت کی جانب سے تھوڑے معاملات سخت ہیں، تو اس لیے ہر عام خاص بندہ یہ ایبلٹی نہیں رکھتا، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے گھر میں فرش اعضاء کا اہتمام کرے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ پورے علاقے میں صرف امام بارگاہ کے اندر الاؤ ہے کہ وہاں پر آپ مجلس کر سکتے ہیں، گھروں میں مجلس الاؤ نہیں ہے. یہ اپنے پاکستان کا حال ہے. پروردگار تمام مومنین کو محفوظ رکھے اور سب کو توفیق دے کہ سب اپنے گھروں میں اس فرش اعضاء کا اہتمام کر سکیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا رجحان آتا ہے امام بارگاہ کی طرف. بہت اچھی بات ہے، ایک وقت ہے امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے، تمام آتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، سب گھروں کو چلے آتے ہیں. تو باقی دن بہرحال کہیں نہ کہیں خواتین کی فراغت ہے، کہیں مردوں کی فراغت ہے. یہاں پر ایک اشتباہ یہ ہے کہ دیکھیے عزائے سید الشہداء کا مطلب یہ نہیں ہے، اہتمام عزائے سید الشہداء کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں جب تک 15-20 افراد نہیں آئے تو میں مجلس کا اہتمام نہ کروں. یعنی مجلس اس وقت کہی جائے گی کہ جب 10-12 افراد ہوں، ایک مرثیہ خوان ہو، ایک خطیب ہو، ایک نوحہ پڑھنے والا ہو، اہتمام ہو، نیاز کے لیے کچھ ہو. تو عموماً کانسیپٹ یہی ہمارا کہ مجلس کی جائے تو کم سے کم یہ تمام چیزیں مہیا ہوں. لیکن عزیزان محترم، اس وقت خیال یہ رکھنا ہے، اس موقع پر ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ آل محمد نے، اہل بیت علیہ السلام نے ترغیب اس طرف دلائی ہے کہ فرش عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا جائے. یہاں پر اب مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کرو، ضروری یہ نہیں ہے، بلکہ اب اگر کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، کسی کے پاس قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کر سکتے، بہت اچھی بات ہے. جتنے لوگ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، بآسانی آ سکتے ہیں، ایزیلی آ سکتے ہیں، آپ کی جان و مال کو خطرہ نہ ہو، آپ کو دیگر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں کیجئے، بہترین عزا کا اہتمام کیجئے. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے وظیفے سے ہاتھ اٹھا لیں؟ نہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کیجئے، اپنے گھر والوں کو جمع کیجئے. صرف ایک مرثیے کی تلاوت کر لیجئے، صرف ایک مرثیہ پڑھ لیجئے، صرف ایک سلام پڑھ لیجئے، صرف ایک نوحہ پڑھ لیجئے. آپ کی آنکھ میں ایک مرتبہ عزائے سید الشہداء کی وجہ سے، مصیبت سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے، غم سید الشہداء میں ایک مرتبہ آنسو بہہ گیا، آپ کی مجلس ہو گئی، جناب زہرا کے حضور آپ کا وہ عمل لکھ لیا گیا. ضروری نہیں ہے کہ افراد آئیں، مجمع جمع ہو تو ہم مجلس کا اہتمام کریں، نہیں، یہ اشتباہ ہے، یہ صرف اور صرف اشتباہ ہے. اس وقت اہتمام کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہر طریقے سے، جس طرح سے بھی پاسبل ہو، اہتمام فرش اعضاء کریں، چاہے اپنے گھر والوں کو ہی بٹھا کر، چاہے صرف اور صرف گھر والے ہوں، میاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بس کافی، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی 5واں شخص نہیں آ سکتا، کوئی 6واں شخص نہیں آ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سلام پڑھ لیا جائے، ایک مرثیہ پڑھ لیا جائے، حدیث قدسیہ کی تلاوت ہو گئی، نوحہ خوانی ہو گئی، کافی ہے. جناب زہرا انشاءاللہ آپ کا یہ اجر اپنے پاس محفوظ رکھیں گی، اور یقیناً اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کا اجر جناب زہرا ہی آپ کو دے سکتی ہیں. یہ بہت سارے لوگوں سے اشتباہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک لوگ نہیں آ سکتے، جب تک نیاز کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جب تک خطیب کو نہیں بلا سکتے تو ہم مجلس اعضاء نہیں کر سکتے. یہاں پر اس امر کی طرف توجہ کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم فرش اعضاء کے اہتمام کا کانسیپٹ کلیئر کریں. ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کریں تو ہی مجلس ہوگی، ضروری نہیں گھر کے اندر جگہ نہیں تو باہر ٹینٹ لگا کی جائے تو ہی مجلس ہوگی، یا اگر باہر نہیں کر سکتے تو امام بارگاہ کا اہتمام کیا جائے تو ہی مجلس ہوگی. نہیں، گھر میں جہاں پہ بھی موقع ہو، جیسے بھی موقع ہو، صرف اور صرف ایک مرتبہ بیٹھ کر اہتمام کر کے آپ امام حسین کے غم کو یاد کر کے گریہ کرنے کافی ہے.
اس کے بعد ایک اور امر کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے دور شبہات کا دور ہے، بہت ہی سنگین دور ہے. اس طرح کے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے عجیب و غریب شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ واقعاً عقل معوف ہیں، دیکھ کر حیران ہیں کہ یعنی وہ باتیں کہ جو کبھی سوچی بھی نہیں تھیں وہ آج ہمارے اسکول کے بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں. اس کے متعلق ہمارے اسکول کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ ایک مشکل ہے، عقائدی مشکل ہے، اس کا جواب کیا ہے. یعنی وہ باتیں کہ جو ایک بڑی عمر تک ہم نے کبھی تصور نہیں کی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے آج اس کے متعلق سوچ رہے ہیں، سوچوایا جا رہا ہے یا سوچ رہے ہیں قطع نظر سے، لیکن مبتلا بے مسائل ہیں. ان مسائل کو کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ترغیب دلائیے فرش اعضاء پر آنے کے لیے. اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگ اس اعتبار سے تھوڑے سے گھبراتے ہیں کہ فرش اعضاء پر بچے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں، تھوڑا سا بہرحال شرارتی ہوتے ہیں بچے، اپنی عمر کے تقاضے میں ہوتے ہیں، تو ایک مشکل ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا والدین ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا گھبراتے ہیں، اب ایسا تھوڑا سا انسلٹ سا فیل کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، برا مان رہے ہوں گے، برا سمجھ رہے ہوں گے. اپنا ماحول بنائیے کہ اگر بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھ جائیے. ایسا نہ ہو کہ واقعاً کوئی خطیب کے منہ پر بھی کوئی بچہ جو ہے کوئی شرارت کرو. ٹھیک ہے، یہ تمام بھی فرش اعضاء کے اقدار ہیں اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری، لیکن بچوں کا تعلق فرش اعضاء سے منقطع نہ کیجیے صرف اس وجہ سے کہ بچہ شرارت کرے گا. کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے بچے کو کوشش کیجیے فرش اعضاء پر لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ جو شبہات آج ہمارے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، جو مشکلات آج ہمارے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فرش اعضاء سید الشہداء سے بچوں کو منسلک کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ فرش ہے کہ جہاں سے آپ کو عقائدی مشکلات کا حل بھی ملے گا، فقہی مشکلات کا حل بھی ملے گا، اور آپ کو ان لوگوں کا بھی علم ہوگا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے. یعنی آپ کو کأنما یہ سمجھیے کہ آپ کو ایک اعتبار سے حق اور باطل کا چہرہ نظر آئے گا کہ وہ افراد کی جنہیں پروردگار عالم نے منتخب کیا تھا وہ کون تھے، اور وہ افراد کی جنہیں پروردگار عالم نے منتخب نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام ان افراد پر کہ جنہیں پروردگار نے منتخب کیا تھا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، ان کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا. یہ فرش اعضاء کی برکات ہیں. اس سے تعلق منقطع ہو گیا. اب یہاں توقع نہ کیجیے کہ ہمارے اور آپ کے بچے جو ہے وہ حد اعتبار سے محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے جو ہے شبہات سے بہت آرام سے نکل جائیں گے، ہمارے بچے جو ہے وہ دنیا کی صعوبتوں کا بآسانی سامنا کر لیں گے. یہ غلط فہمی ہے، یقیناً یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے مجلس میں نہیں جا رہے، جناب پیپر ہے بچے کا، جناب اسکول ہے بچے کا، ٹیوشن کا وقت ہے بچے کا. جس طرح سے بچے کا اسکول امپورٹنٹ ہے، جس طرح سے بچے کا پیپر امپورٹنٹ ہے، ٹیوشن سینٹر امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے یہ فرش اعضاء امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے، جس طرح سے ہمارے لیے نماز امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے ہمارے لیے فرش اعضاء امپورٹنٹ ہے. نماز پروردگار نے واجب کی ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان نے ہمارے لیے فرش اعضاء واجب کی ہے. فرش اعضاء جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے، ہم تصور نہ کریں کہ ہم حق آل محمد ادا کر سکیں گے. مودت کا بہت ابرز مصداق ہے فرش اعضاء سید الشہداء. اس فرش اعضاء کے طفیل ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی آشنا ہوں گے اور مودت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ بچوں کا تعلق کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طریقے سے اس فرش اعضاء سے منقطع نہ ہو. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ایڈجسٹ کیجئے، کوشش کیجئے مسئلے کو سالو کیجئے. کسی بھی اعتبار سے پیپرز آ رہے ہیں، اسکول کی ٹائمنگ ایسے ہیں کہ جو بچے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ایڈجسٹ کروائیے. اگرچہ بہت سارے لوگوں میں تھوڑی سی شدت پسندی بھی دیکھی ہے، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ افراد کی طرف جائیے یا تفرید کی طرف جائیے، اعتدال پسندی ہو. نہ اسکول کی وجہ سے فرش اعضاء کو چھڑوا دیجئے، نہ مجالس کی وجہ سے آپ کے تعلیمی سلسلے منقطع ہو جائیں. اگرچہ علماء بہت تاکید کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، خصوصاً 10 دن، کہ جس کے اندر انسان کی کوئی سرگرمی نہ ہو، صرف اور صرف ایک ہی مشغولیت ہو، وہ ہے عزائے سید الشہداء. صرف اور صرف درود پڑھیے بآواز بلند. تو عزیزان محترم، یہ اس اعتبار سے ہمیں تھوڑا سا شدت کے ساتھ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم
فرش اعضاء کا اہتمام کریں اور کانسیپٹ کلیئر کر کے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہوں، بہت اچھی نیاز ہو، بہت اچھے سوزخان آئیں، بہت اچھا خطیب آئے، بہت اچھے نوخان آئے تو ہم فرش اعضاء کا اہتمام کریں. نہیں، جس قدر ممکن ہے، جتنے افراد ممکن ہے گھر میں جمع کیجئے. اگر باہر سے کسی کو نہیں بلا سکتے اپنے گھر والے بٹھائیے اور ایک مرثیہ، ایک سلام، نوحہ خوانی کر کے عزائے سید الشہداء کا اہتمام کریں. مصیبت سید الشہداء پر گریہ کریں. صرف اور صرف اس چیز کی طرف توجہ ہو. بچوں کا تعلق اس فرش اعضاء سے منقطع نہ کریں. فرش اعضاء پر بچوں کو لے کر آئیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے بچے تربیت حاصل کریں گے، جہاں سے بچے ادب حاصل کریں گے. ہم گھر میں ادب سکھاتے ہیں، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن جو فرش اعضاء سے سیکھ کر وہ جائیں گے ہم گھر میں نہیں سکھا سکتے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یقیناً ملائکہ یہاں پر ہیں. یقیناً بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ امر بالکل ممکن ہے کہ ائمہ علیہم السلام 14 معصومین اس فرش اعضاء پر موجود ہوں. یہ بالکل ممکن ہے یہ امر. تو جس مقام پر معصومین علیہم السلام ہوں اس مقام سے سوائے کرامات کے، سوائے فضل کے کیا نہیں ملے گا ہم کو. تو ضروری ہے کہ اگر بچے کو تربیت یافتہ بنانا ہے، بچے کو اخلاق سے مزین کرنا ہے تو اس فرش اعضاء پر لے کر آئیں. اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ تربیت کے حوالے سے تربیتی امور میں بچوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک لالچ بھی دی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ بچے اسکول نہیں جاتے تو کئی والدین تھوڑی بہت لالچ بھی دیتے ہیں کہ اچھا بھائی آج فلانی جگہ پارک لے کے چلیں گے اگر اسکول جاؤ گے، یا ٹیوشن سینٹر نہیں جا رہے، یا کوئی مثال کے کوئی بھی ایکٹیویٹی جو والدین کے لیے مہم ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی طرف رغبت دلانی ہو، تو کہیں نہ کہیں بچے کو تھوڑی سی لالچ دی جاتی ہے. یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ تربیت میں کہیں نہ کہیں اس کی دخالت ہے. لیکن فرش اعضاء کے لیے، مجالس کے لیے یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ اس اعتبار سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا. تو جس طرح سے اسکول کالجز کے لیے آپ وہ امور کے جو بچے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس میں جس طرح سے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اس سرگرمی میں، اس ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جائے، اگرچہ آپ کو اس کے لیے بچے کو لالچ کیوں نہ دینی پڑے، تو کوشش کیجئے فرش اعضاء کے لیے بھی یہی اہتمام رکھیں. فرش اعضاء کے لیے بھی اسی طرح سے بچے کو آپ کوشش کیجئے، ترغیب دلائیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر ملائکہ آ رہے ہیں، یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر ائمہ علیہم السلام آ رہے ہیں. اس مقام پر جانا ضروری ہے. پورا وقت نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑی سی دیر آئیے، لیکن آئیے ضرور، بچے کو ضرور لائیے. کیونکہ یہ دیکھیے یہ وہ ہمارے اثاثے ہیں کہ اگر ان سے ہمارا تعلق منقطع ہو گیا تو ہم اس خوش فہمی سے بالکل، جیسے کہ یہ اپنے ذہنوں سے خوش فہمی کو بالکل نکال لیں کہ ہمارے بچے آگے دنیا میں کچھ کر سکیں گے. دنیا بھی برباد ہے ان کی، پھر آخرت بھی برباد ہے. تو ضروری ہے کہ بچوں کا تعلق اس فرش اعضاء سے منقطع نہ ہو. تیسرا امر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے مزاج کے مطابق فرش اعضاء کے افادے کا اہتمام، اس کا معیار نہ سیٹ کیجیے کہ جو میرا معیار ہے، جو میرا ایک مزاج ہے، اس کے مطابق فرش اعضاء کا جو ہے فائدہ ہوگا، اس کے مطابق فرش اعضاء کا فائدہ نہیں ہے. قطعاً توہین ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی توہین ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام نے ترغیب اس طرف دلائی ہے، اہل بیت علیہم السلام نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا جائے. آپ کا ہمارا مزاج کہاں سے آ گیا؟ آپ کا ہمارا ایک فلیور کہاں سے آ گیا؟ اس میں یوں کہیے کہ جو خطیب مجھے پسند ہے یا جو سوزخان مجھے پسند ہے تو وہاں جاؤں گا تو فائدہ ہوگا، یا کوئی خطیب اگر اچھی باتیں کرتا ہے، اصلاحی باتیں کرتا ہے تو وہ اس کے پاس جاؤں گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. کس نے کہا ہے یہ باتیں آئیں کہاں سے؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر دشمن ہمارے بہت طاق میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سازشیں کرتے رہتے ہیں. یقیناً یہ بھی سازشوں کا حصہ ہے کہ ہمارے درمیان اس طرح کی فکریں پیدا کی جا رہی ہیں. ہمیں ہماری وراثتوں سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے اساسوں سے دور کیا جا رہا ہے. تو ان تمام امور کے حوالے سے کوشش کیجئے کہ اس کا اہتمام شدید ہو. اور ماہ محرم آ رہا ہے اور خصوصی اہتمام کیجئے، گھروں میں اہتمام کیجئے فرش اعضاء کا. جناب زہرا یقیناً اس محرم میں، اس ماہ میں اپنے تمام چاہنے والوں کے گھروں میں آتی ہیں، اور علماء بہت تاکید کرتے ہیں کہ سارا سال گھر کے اندر صفائی ہو نہ ہو، اس ماہ مبارک کی ابتدا میں ضرور گھر میں صفائی کی جائے. کیونکہ اہتمام میں فرش سید الشہداء ہے. درود پڑھیے باوجہ بلند محمد علیہ. تو بس عزیزان محترم، یہ چند معروضات تھے اور اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے پیش کرنی تھی.
آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اس ماہ محرم کا بہترین انداز سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی جائز حاجات کو اس ماہ مبارک کے ماہ محرم کے صدقے میں پورا کرے، اور جو مصائب اس ماہ محرم میں ڈھائے گئے ہیں ان کو بہترین انداز سے یاد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یقیناً یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کربلا آ جاتی ہے، اور ہمارے چاہنے والے اسے بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یعنی گویا اب اندازہ کیجئے کہ ائمہ علیہ السلام کس قدر کرب میں ہوتے ہیں اس ماہ میں، اس مہینے میں، کہ جن کے سامنے کربلا کا منظر ایسے ہے کہ جیسے ابھی واقع ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر میں جب فرش عزا کا اہتمام کرتے تھے، اہتمام اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ایک طرف مردانہ ہے اور ایک طرف زنانہ ہے، یعنی ایک طرف مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ایک طرف خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، بیچ میں پردہ حائل ہے۔ یعنی امام یہاں پر یہ بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ وہ امر ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی جس سے غافل نہ رہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، دونوں کی ذمہ داری یکساں ہے۔ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی ذمہ داری ہے کہ باہر جائیں، باہر جا کر اس فرش عزا کا اہتمام کریں، اس فرش عزا میں شرکت کریں، اس کی تقویت کا باعث بنے، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں اس امر کو، اپنی اولاد میں اس امر کو بہترین طریقے سے راسخ کریں۔ حضرات محترم، یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یقیناً علماء نجف سے بہت کثرت کے ساتھ سنا ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اپنی نمازوں پر اکتفا کریں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اپنے روزوں پر اکتفا کریں، پروردگار عالم کے حضور جائیں، اور ہم اس قابل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پروردگار تیرے حضور یہ روزے لے کر آئیں، یہ نمازیں لے کر آئیں۔ یعنی آج بھی شیخ اروانی حفظہ اللہ اتنے بڑے مجتہد جو قوم میں بھی بحث خارج دیتے رہے، نجف میں ماشاءاللہ ایک عرصے سے بحث خارج میں مصروف ہیں، کتنی کتابیں انہوں نے لکھ لیں۔ بہت کم مجتہدین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کتابیں، لکھی ہوئی کتابیں ان کی حیات میں حوزہ علمیہ کے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں، بہت کم مجتہدین۔ ان میں سے ایک آیت اللہ باقر ایروانی، کتنی کتابیں انہوں نے لکھ لی ہیں، کتنی تحقیق، کتنی تدقیق، یعنی کیا کچھ کس مارکے میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ رائے نہیں پیش کی۔ اور وہ جب اس معاملے پر آتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے حضور کیا لے کے جا سکتے ہیں، تو نہ نماز اس قابل ہے، نہ روزہ اس قابل ہے، صرف ایک چیز اس قابل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کے حضور پیش ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ محبت جناب زہرا، محبت جناب سیدہ۔ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم کے حضور کہہ سکتے ہیں پروردگار کچھ نہیں ہمارے پاس، صرف یہ محبت ہے۔ اور جناب زہرا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد پر گریہ کیا جائے۔ اور دیکھیے کہ گریہ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سید الشہداء کو گود میں لیے ہوئے ہیں، جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو ایک مرتبہ مسکرائے، پھر رونا شروع کر دیا۔ جناب زہرا نے پوچھا، تمام آپ نے سنی ہوگی بہت مرتبہ روایت، لیکن دیکھیے توجہ کیجیے کہ کیا کس امر کی طرف جناب زہرا توجہ دلا رہی ہیں۔ جناب زہرا نے پوچھا، رسول اکرم کہنے لگے کہ یہ میرے دین کو بچائے گا، اس لیے میں خوش ہوا تھا۔ اور گریہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہی میرا لال کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو جناب زہرا نے رسول خدا نے خود عرض کیا کہ اس عالم میں یہ شہید ہوگا، اس عالم میں یہ قتل کیا جائے گا کہ جب نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ، نہ حسن، کوئی نہیں ہوگا۔ تو جناب زہرا نے ایک سوال کیا، وہ سوال کیا تھا کہ میرے بابا اس پر روئے گا کون، اس پر روئے گا کون؟ تو رسول خدا نے اس وقت بشارت دی تھی کہ ہمارے چاہنے والوں کی خواتین اس کی خواتین پر روئیں گی، ہمارے چاہنے والوں کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، ہمارے چاہنے والوں کے بچے اس کے بچوں پر روئیں گے۔ اور خدا کی قسم ساری دنیا خوشی مناتی ہے جب نیا سال نمودار ہوتا ہے، جب نیا سال آتا ہے ساری دنیا خوشیاں مناتی ہیں، ایک دوسرے کو گریٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ پروردگار عالم کا شکر ہے اور پروردگار عالم کا ایسا لطف ہے ہم پر کہ یقیناً ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس لطف کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس سال کی ابتدا ہماری کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ غم سید الشہداء سے، غم امام مظلوم سے۔
یعنی امام علیہ السلام کس اعتبار سے کیا عالم ہے امام کا کہ عاشور کے دن امام علیہ السلام شب عاشور سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اور اس کے بعد عاشور کے دن کتنی مہلت دے رہے ہیں کہ جب اکیلے رہ گئے تب بھی امام سفینۃ النجات ہیں، امام روشن ہدایت کا چراغ ہیں، کہ جو اس وقت میں بھی کہ امام اکیلے ہیں اور دشمنوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ جو نہیں جانتا وہ اب بھی جان لے، وہ اب بھی جان لے میں کون ہوں، ابھی بھی موقع ہے، چلا جائے، اپنی تلوار کو میرے خون سے رنگین نہ کرو. یہ امام ہیں. اور کس وجہ سے امام کو مظلوم شہید کیا گیا؟ صرف اس اعتبار سے کہ آپ علی کے لال ہیں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں. جان محترم، اس کی دیکھیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے، بہت سینسٹیو، بہت حساس معاملہ ہے. یعنی کربلا کیا ماجرا ہے، کربلا کا کیا واقعہ ہے، خدا کی قسم یعنی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. کربلا پیش نہیں آئی ہے، کربلا بھی واقع نہیں ہوئی ہے، کربلا نمودار نہیں ہوئی ہے، ابھی ائمہ علیہ السلام آئے نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت آدم سب سے پہلے نبی آئے ہیں. کربلا کے میدان میں جب آتے ہیں، سرزمین پر آتے ہیں تو دل غمگین ہوتا ہے اور گریہ کرتے ہیں. اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اس سرزمین پر خون بہایا جائے گا، اس خون کی یاد میں آپ کو گریہ کرایا جا رہا ہے. حضرت آدم جیسا خلیل اللہ کا لقب جسے دیا گیا ہے، اس سرزمین پر آتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، دندان مبارک شدید ہو جاتے ہیں. پروردگار کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی؟ ایک مرتبہ وہی الہی آتی ہے کہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بلکہ جو خون اس سرزمین پر بہایا جائے گا اس کی یاد میں آپ کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ کا خون اس خون کی یاد میں بہایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے خون امام مظلوم کہ جس کے پیش خیمہ میں، جس کے مقدمے میں انبیاء کا خون بہایا گیا ہے. اچھا محترم، معاملہ آسان نہیں ہے. اس کو ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں تول سکتے، اس کو ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کو سیٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں غم سید الشہداء زیادہ ہے، کہاں غم سید الشہداء کم ہے، کہاں اچھا ہے، کہاں برا ہے. غم سید الشہداء کا اہتمام کرنا ہے، بس یہ ہے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تعلیمات. بس صرف اور صرف اس ماہ محرم میں صرف ایک چیز کی طرف نگاہ مرکوز ہو، صرف ایک ہی چیز کی طرف توجہ مرکوز ہو. کیا کہ اس محرم میں، اس ماہ میں جس طرح ائمہ علیہ السلام کو کربلا نظر آتی ہے، ہمیں اپنی بصیرت سے کربلا دیکھنی ہے اور اس کربلا کو دیکھ کر امام مظلوم پر گریہ کرنا ہے اور ان کے فرش کا اہتمام کرنا ہے. یہ چند معروضات تھیں اور ان کے ساتھ آخر میں دعا ہے پروردگار آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ تمام کو صحت و تندرستی عطا کرے. اس ماہ محرم کے صدقے میں تمام مومنین کی دنیا کے جس کونے میں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی موالیان حیدر کرار ہیں، مصروف فرش عزا ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی وہ حفاظت فرمائے پروردگار. اور پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصاً خون نحق سید الشہداء کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اس مدرسے کو، اس کی تمام ٹیم کو، تمام انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کو ناصران سید الشہداء، ناصران امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے وجود کا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.